کشمیر کے بغیر بھارت سے کوئی بات نہیں ہو سکتی، مسئلہ کشمیر حل ہونا ضروری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی بھارت کو پھر مذاکرات کی پیشکش۔ لندن میں اوورسیز کنونشن سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا، کشمیر سمیت خطے کے تمام مسائل حل کرنا چاہتے ہیں، کشمیریوں کا خون رائگاں نہیں جانے دیں گے۔ ہم نے بھارت کے خلاف چوتھی جنگ لڑی اور جیتی۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان 4 جنگیں ہوئیں جن پر اربوں ڈالر خرچ ہوئے۔ وزیر اعظم نے اوورسیز کے بارے میں ولولہ انگیز اشعار بھی پڑھے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں، وزیر اعظم نے تاریخی خطاب میں آپریشن بنیان المرصوص، معیشت اور سفارتکاری پر بات کی۔ خطاب آج پی ٹی وی پر نشر کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف لندن سے امریکہ جائیں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ سے ملاقات متوقع۔ 26 نومبر کو وزیر اعظم شہباز شریف اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب بھی کریں گے۔ افغان طالبان نے بگرام ایئر بیس واپس نہ کیا تو بہت برا ہوگا۔ امریکی صدر ٹرمپ کی افغان عبوری حکومت کو سنگین نتائج کی دھمکی۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ بگرام ایئر بیس امریکہ نے تعمیر کی تھی، اسے واپس کیا جائے، ایسا نہ کیا تو نتائج بھگتنا ہوں گے۔ ورجینیا میں خطاب کرتے ہوئے امریکی صدر کا ایک بار پھر پاک بھارت جنگ رکوانے کا تذکرہ۔ کہا، پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ تجارت سے رکوائی، کسی کو امریکہ سے فائدہ نہیں اٹھانے دیں گے۔ یورپی ممالک اب بھی روس سے تیل خرید رہے ہیں۔ مختلف ممالک پر ٹیرف عائد کرنے سے اربوں ڈالرز کا فائدہ ہو رہا ہے۔ اوٹیزم کے متعلق اہم اعلان کل کیا جائے گا۔ اینڈی پائیکرافٹ نے تو معافی مانگ لی، کیا بھارتی ٹیم آج سپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ کرے گی؟ شیک ہینڈ تنازع کے بعد پاکستان اور بھارت پھر آمنے سامنے۔ میچ سے قبل پریس کانفرنس میں بھارتی کپتان کی ہاتھ ملانے کے سوال پر آئیں بائیں شائیں۔ دوسری جانب قومی ٹیم نے پری میچ پریس کانفرنس منسوخ کر دی۔ ایشیا کپ کے گروپ مرحلے میں میچ ریفری اینڈی پائیکرافٹ نے کپتان سلمان علی آغا کو بھارتی کپتان سے ہاتھ ملانے سے منع کیا تھا۔ تنازع کھڑا ہونے پر اینڈی پائیکرافٹ نے پاکستانی کپتان سے معافی مانگی۔ اینڈی کرافٹ آج پھر میچ ریفری ہوں گے۔ ایشیا کپ سپر 4 مرحلے میں روایتی حریفوں کا آج پھر ٹاکرا۔ گرین شرٹس روایتی حریف سے حساب چکتا کرنے کے لیے پرعزم۔ بھارت سے تگڑے مقابلے کے لیے ٹیم فائنل کر لی گئی۔ آل راؤنڈر فہیم اشرف کے ساتھ حسین طلعت کو کھلانے کا فیصلہ۔ حسن نواز ڈراپ، ناقص کارکردگی کے باوجود سائم ایوب پر ٹیم مینجمنٹ کا اعتماد برقرار۔ شاہین آفریدی اور حارث رؤف بھی ایکشن میں ہوں گے۔ اسپنر ابرار احمد کی معاونت محمد نواز اور سائم ایوب کریں گے۔ خوش دل شاہ 12ویں کھلاڑی ہوں گے۔ میچ رات 7:30 بجے شروع ہوگا۔ بڑے میچ سے قبل ٹیم مینجمنٹ کی بڑی بیٹھک۔ کھلاڑیوں کا بلے بازی میں ناکامی کا اعتراف۔ گزشتہ میچ کی غلطیاں نہ دہرانے کی یقین دہانی۔ ذرائع کے مطابق قومی ٹیم کی میٹنگ میں ہر کھلاڑی نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ کھلاڑیوں نے تسلیم کیا کہ اسٹرائک کو روٹیٹ کرنا ضروری ہے۔ بولرز نے کہا، بیٹرز کے لیے کنڈیشنز قدرے دشوار ہے۔ کھلاڑیوں نے یقین دہانی کروائی کہ سپر 4 مرحلے میں عمدہ کھیل کا مظاہرہ کریں گے۔ کوچ مائک ہیسن کا ٹیم پر مکمل اعتماد کا اظہار۔ محسن نقوی کی بھی قومی کرکٹ ٹیم سے ملاقات۔ ڈائریکٹر نیشنل کرکٹ اکیڈمی عاقب جاوید بھی ہمراہ۔ دونوں نے کھلاڑیوں کا حوصلہ بڑھایا۔ آج کا بہت کروشل میچ ہے، اب انشاءاللہ امید ہے کہ پاکستان جیتے گا۔ بابر اعظم کو ویسے کم بیک ہونا چاہیے تھا، ٹیم میٹ پاکستان ہی جیتے گا، اس کے ساتھ امیدیں ہیں پاکستان کے ساتھ۔ جو انڈیا نے کیا ہے اس کے بعد ریونج بنتا ہے ہمارا۔ فخر زمان سے امیدیں ہیں کہ وہ سینچری مارے گا۔ ان کو لگتا ہے کہ انڈیا بہت بڑی ٹیم ہے، لیکن اگر فخر زمان جو ہے وہ ان کو آج بتائے گا کہ کون ہے۔ ہم نے پچھلے میچ کا بدلہ لینا ہے، انشاءاللہ پاکستان جیتے گا۔ فخر زمان بھی چھکے مارے گا انشاءاللہ، آج پوری امید ہے آج جیتے گا پاکستان انشاءاللہ۔ پاکستان زندہ باد۔ شاہین آج بھارتی غرور خاک میں ملا دیں گے۔ پاکستانی شائقین کو ٹیم گرین کی جیت کا یقین۔ قومی کھلاڑیوں کو پورے اعتماد کے ساتھ میدان میں اترنے کا مشورہ۔ شائقین نے کہا، پاکستان کے پاس بھارت کو دھول چٹانے اور حساب برابر کرنے کا بہترین موقع ہے۔ صاحبزادہ فرحان کو ذمہ داری کا ثبوت دینا ہوگا۔ فخر زمان کو بھی ہارڈ ہٹنگ کے جوہر دکھانا ہوں گے۔ شائقین کو سائم ایوب اور شاہین آفریدی سے بھی اچھی کارکردگی کی امیدیں۔ گجرانوالہ کے پہلوان بھی میچ سے پہلے پرجوش۔ پاکستان سے میچ کے قبل بھارتی ٹیم کے اہم کھلاڑی انجری کا شکار۔ آل راؤنڈر اکشر پٹیل کی آج پاکستان کے خلاف میچ میں شرکت مشکوک۔ اکشر پٹیل عمان کے خلاف میچ میں فیلڈنگ کے دوران زخمی ہوئے تھے۔
जलालपुर पीरवाला में मजीद 2 खवातीन सैलाबी पानी में डूब कर जाँ बहक। दोनों सैलाब ज़दा घरों को देखने गई थीं। लाशें निकाल कर वुरसा के हवाले कर दी गईं। अलीपुर के इलाके सैदपुर में मुतासरीन की कश्ती उलट गई। 14 अफराद को बचा लिया, एक की तलाश जारी है। अलीपुर में ही 15 साला लड़का सैलाबी पानी में डूब गया। उधर M5 मोटरवे पर बड़े वाले शगाफ से मुल्तान इंटरचेंज 9वें रोज भी बंद। पुलिस हुकाम के मुताबिक 6 लेन दरियाए सतलुज के सैलाबी पानी में बह गईं। जलालपुर भटिया में दरियाए चनाब के सैलाबी रैले हजारों अफराद को बेघर कर गए। हर गुजरते दिन सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा। मुतासरा इलाकों में लोग मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगे। फलाही तंजीमों की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए फ्री मेडिकल कैंप्स का इनकाद। मिंचनाबाद में बाबा फरीद पुल के मकाम पर निचले दर्जे के सैलाबी सूरत हाल बरकरार। 15 से ज़ायद देहात के इर्द गिर्द सैलाबी पानी मौजूद, ज़मीनी रास्ते ताहाल मुनक़ता। बाहिम्मत खातून ने बहुत मुकाबला किया मगर सैलाब के आगे हिम्मत हार गई। मुल्तान में खैमा बस्ती की शुमाइला बीबी का रोजगार भी छिन गया। कुल सरमाया सिलाई मशीन बिफरे मौजों में गुम। मुतासरा खातून कपड़े सिलाई करके गुजर बसर करती थी। कहा सिलाई मशीन मेरी ज़िंदगी थी। सैलाब आया तो दीवारें और छत ज़मीं बोस हो गई। सिलाई मशीन हाथों से फिसल कर सैलाब की नज़र हो गई। शोरकोट में सैलाब मुतासरीन को खैमे देने के बदले रिश्वत का मुतालबा। हसवाली नवाबपुरा में पटवारी जान पहचान वाले अफराद में खाना और वंडा तकसीम करता रहा। खैमे देने के लिए रकम भी ली। मुतासरीन का असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस के बाहर एहतजाज। AC शाजिया रहमान ने पटवारी को मुअत्तल करके कानूनी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। दरियाए सिंध में सैलाबी कैफियत बरकरार है। मोरो पुल के मकाम पर 4.5 लाख क्यूसिक का सैलाबी रैला कोटरी बैराज की तरफ गामजन। सैलाबी पानी ने कच्चे के मजीद इलाकों को घेरे में ले लिया। 22 स्कूल भी डूब गए। सेहवन शरीफ में 3 बड़ी यूनियन काउंसिल्स और 2 देहात पानी की लपेट में। सैलाब मुतासरीन का राशन, टेंट और तिबी सहूलतें फराहम करने का मुतालबा। बिलावल भुट्टो को जन्मदिन मुबारक। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने जिंदगी की 37 बहारें देख लीं। बिलावल भुट्टो का सालगिरह सैलाब ज़दगान के नाम करने का फैसला। पार्टी के कारकुनों और जियाले केक काटने या जश्न मनाने की तकरीब मुनक्किद नहीं करेंगे। सालगिरह के दिन को खिदमत खल्क और सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए वक्फ करने की हिदायत। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी का काशगर में फ्री ट्रेड जोन का दौरा। काशगर के कम्युनिस्ट पार्टी सेक्रेटरी याओंग ने इस्तकबाल किया। सदर ममलकत को जोन के क़याम और तरक्की के बारे में ब्रीफिंग। सदर का वस्त एशियाई ममालिक, यूरोप, जनूबी कोरिया और जापान के स्टॉल्स का मुआयना। सेनेटर सलीम मानवीवाला और सैयद नासिर हुसैन शाह भी हमरा। सदर आसिफ अली जरदारी से CEO सीरियन एयर की मुलाकात। सदर ममलकत ने सीरियन एयर से तैयारों की तादाद बढ़ाने की दरख्वास्त की। सदर जरदारी ने काशगर की तारीखी ईदगाह मस्जिद का दौरा भी किया। गुरुद्वारा करतारपुर साहब में बाबा गुरु नानक की 486वीं बरसी की तकरीबात। दूसरे रोज भी यात्रियों की बड़ी तादाद में आमद। इबादत, लंगर और दर्शन दीदार का सिलसिला जारी। सिख यात्रियों की नगर कीर्तन जुलूस में भी शिरकत। कल इख्तितामी दुआ के बाद यात्री वापस रवाना होंगे। यात्रियों की जानिब से भारतीय हुकूमत से सिख यात्रियों को करतारपुर आमद की इजाज़त देने का मुतालबा। PIA में अजब करप्शन की गजब कहानी। मुफ्त और रियायती टिकट्स का बंदर बांट का इंकशाफ। कौमी खजाने को 6 साल में 9 अरब 43 करोड़ रुपए का खसारा। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक 2,58,000 से जायद मुफ्त टिकट्स दी गई। किरायों में रियायत चेयरमैन और MD की मंजूरी के बगैर ही दी गई।
فرانسیسی صدر کا سعودی ولی عہد سے ٹیلی فونک رابطہ، اسرائیل فلسطین دو ریاستی حل پر تبادلہ خیال، دونوں رہنماؤں کا اقوام متحدہ میں فلسطینی ریاست کے لیے منظور قرارداد کا خیر مقدم۔ فرانسیسی صدر مینوئل میکرون کا کہنا تھا 2 ریاستی حل کانفرنس عالمی برادری کو متحرک بنانے کے لیے ایک اور قدم ہوگی، 2 قوموں کے لیے 2 ریاستیں سب کے لیے امن اور سلامتی کا باعث ہوں گی۔ اسرائیل نے غزہ کو جنگی زون قرار دے کر بمباری مزید تیز کر دی، شہر سے 4.5 لاکھ فلسطینی نقل مکانی کر گئے۔ اسرائیلی فورسز فلسطینی زمین پر قبضہ کرنے میں مصروف، اناتا میں 14 ہیکٹر فلسطینی زمین ضبط کرنے کے آرڈرز جاری، قبضے میں لی گئی زمین کو یہودی آباد کاری میں شامل کیا جائے گا۔ دوسری جانب امریکہ کا اسرائیل کو $6 ارب کا اسلحہ فروخت کرنے کا اعلان۔ امریکی اخبار وال سٹریٹ جرنل کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ اسرائیل کو 30 اپاچی گن شپ ہیلی کاپٹرز اور 3250 فوجی گاڑیاں فراہم کرے گا۔ امن کا عالمی دن، پاک فوج کا عالمی سطح پر قابل تحسین کردار۔ اقوام متحدہ کے امن مشنز کی تکمیل میں پاکستانی دستوں کا اہم کردار۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کے عالمی یوم امن پر پیغامات۔ صدر زرداری نے کہا کہ امن انصاف اور مساوات کا دوسرا نام ہے۔ پاکستان عالمی اور علاقائی استحکام میں کردار ادا کر رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف بولے، فلسطین اور کشمیر کے عوام کو حق خود ارادیت ملنا ضروری ہے۔ رواں سال کا دوسرا اور آخری سورج گرہن آج ہوگا، پاکستان میں دکھائی نہیں دے گا۔ سورج گرہن کا آغاز آج رات 10:30 بجے شروع ہوگا، 12:42 پر سورج گرہن اپنے عروج پر ہوگا، جبکہ اختتام رات 2:55 پر ہوگا۔